دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ اوچھ بہاولپور میں سعیدوں کے خاندان کو ایک خاص شہرت حاصل تھی۔ اس خاندان میں سید جلال الدین بخاری نے مشہور بزرگ حضرت زکریا ملتانی سے بیعت کی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ یہ ملتان سے اوچھ واپس تشریف لے گئے۔ ان کے بیٹے سید کبیر احمد نے اپنے باپ کی سجادگی حاصل کی۔ ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے، سید جلال الدین حسین بخاری اور سید صدر الدین راجو کتاب، اور یہ دونوں فرزند شہرت اور ناموری میں غیر معمولی ثابت ہوئے۔ جلال الدین کی تعلیم و تربیت شیخ جمال اور شیخ بہاؤالدین قاضی اوچھ کے سپرد ہوئی۔ ان دونوں نے جس لگن اور جس سولتی سے یہ فرائض انجام دیے، اس کی کوئی مثال نہیں بنتی۔ ان دنوں قاضی بہاؤالدین کا انتقال ہو گیا اور جلال الدین کو ملتان جانا پڑا۔ ملتان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے شیخ رکن الدین سے آپ نے 1 سال تک تعلیم حاصل کی۔ 1 سال کے بعد انہیں اوچھ واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شیخ رکن الدین نے ان کے لیے ایک خاص کشتی کا انتظام کیا۔ جلال الدین اوچھ واپس پہنچے اور کچھ دن قیام فرما کر اساتذہ اور مشائخ کی تلاش میں سفر اختیار کیا۔ جلال الدین کے لیے ہر شیخ قابل تعظیم اور لائق صحبت تھا، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ اس سیر و سیاحت میں آپ نے 300 سے زیادہ اہل کمال سے شرف ملاقات حاصل کیا اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل بھی کیا۔ اس کے بعد آپ نے دہلی کوچ کیا۔ یہاں جلال الدین نے چراغ دہلی سے بیعت کیا اور ان کی مریدی کے بعد ان سے خلافت حاصل کی۔ اسی طرح انہوں نے 14 خانوادوں سے خلافت حاصل کی۔ کچھ عرصہ چراغ دہلی کی صحبت میں رہ کر یہ ملتان واپس چلے گئے۔ عید ملتانی میں ملائی اور نماز عید کے بعد آپ نے بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ادب سے عرض کیا، بابا، ایک بے نوا اور بے سہارا آپ کے پاس آیا ہے۔ عید کا دن ہے، کیا میں یہاں سے عیدی لیے بغیر چلا جاؤں گا؟ اسی وقت آپ نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، جلال الدین، اب تو مخدوم جانیہ ہو گیا، اس نام سے تو شہرت پائے گا۔ جلال الدین یہاں سے زکریا ملتانی کے بڑے صاحبزادے صدر الدین کے مزار پر تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہی مطالبہ کیا، میں آپ سے عیدی لینے آیا ہوں اور عیدی لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہاں بھی ایک آواز سنائی دی، جلال الدین، میرے والد نے تجھ کو مخدوم جانیہ کا خطاب دیا ہے، کیا اس سے تجھے اختلاف ہے؟ بہرحال وہی عیدی میں دے رہا ہوں، اب تو مخدوم جانیہ ہے۔ آپ یہاں سے نکلے تو راستے میں جو بھی ملا اس نے آپ کو مخدوم جانیہ کہہ کر مخاطب کیا۔ اب آپ کہیں سے کہیں پہنچ چکے تھے۔ انہی دنوں بنگال میں شیخ علاؤالدین چشتی بنگالی کتب کی طبیعت خراب ہوئی اور زندگی کے اثار جاتے رہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو وصیت کی، دوستو، یہ میری وصیت ہے، میری نماز جنازہ جلال الدین مخدوم جانیہ پڑھائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نماز جنازہ نہ پڑھائے، ورنہ بروز قیامت دامن گیروں گا۔ مرید آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، بھائی، اپنی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی، جو شخص پنجاب میں بمقام اچ رہتا ہے
وہ پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس طرح پڑھائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بنگال تک پلک جھپکنے پہنچیں گے کس طرح؟ چند گھنٹوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کوئی مریض یا کوئی اور شخص ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا تھا۔ وہ لوگ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آخر ان سب نے ایک طرف سے مخدوم جہانیہ کو آتے دیکھ لیا۔ وہ جنازے کے قریب گئے اور لوگوں سے کہا، لوگوں، میں ان کی خواہش پر نماز جنازہ پڑھانے آ گیا ہوں، ذرا اپنی صفیں تو درست کر لو تم سب۔ لوگ ان کی تشریف آوری پر حیران تھے، لیکن مخدوم جہانیہ ان کے سامنے موجود تھے، اس لیے وہ ان کی موجودگی پر شک و شبہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں نے صفیں درست کی، آپ نے شیخ علاؤالدین چشتی کی نماز جنازہ پڑھائی اور وطن واپس چلے گئے۔ لوگوں کی نظروں میں یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ایک اور بزرگ شرف الدین نے آپ کے پاس اپنی جوتی بھیجی۔ آپ نے اس کے جواب میں نہایت عاجزی اور انکساری سے دستار بھیجی۔ مریدوں نے پوچھا، حضرت خواجہ شرف الدین نے آپ کو اپنی جوتی کیوں بھیجی؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ خواجہ شرف الدین نے عذرِ انکساری جوتی بھیج کر یہ کہلایا کہ میں آپ کی پیر کی جوتی ہوں، لیکن میں نے جواباً اپنی دستار روانہ کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ عذرِ انکساری جو کچھ فرما رہے ہیں میں اس سے شرمندہ ہوں۔ آپ میرے پاؤں کی جوتی نہیں، سر کا تاج ہیں۔ آپ اپنی خانقاہ میں مریدوں اور ارادت مندوں سے باتیں کر رہے تھے کہ گھاس کی گٹھڑی میں آگ لگ گئی۔ یہ گٹھڑیاں سے کئی دنوں سے رکھی ہوئی تھی۔ آپ ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کہا، یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، میری مدد فرمائیں، مشکل آسان کر دیں۔ اتنا کہہ کر مٹی کو آگ کے شعلے پر پھینکا، آگ فوراً بجھ گئی۔ آپ نے غوث اعظم سے عالم رویا میں جو مدد مانگی فوراً ہی قبول ہوئی اور آگ بجھ گئی۔ آپ کے پاس بادشاہ کا وزیر خان جہاں مرزا ملاقات کے لیے آیا۔ آپ اسے بڑے اتفاق سے ملے اور اس کی ضرورت سے زیادہ عزت کرتے رہے۔ وزیر نے اپنی ایک خواہش بیان کی۔ آپ نے آنکھیں بند کیں اور معلوم نہیں کیا دیکھتے رہے، پھر اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں اور وزیر سے کہا، ایک بات سچ سچ تو بتا۔ وزیر نے کہا، پوچھئے، میں ضرور بتاؤں گا۔ آپ نے پوچھا، تیرے قیدیوں میں کوئی لڑکا بھی ہے؟ وزیر نے ذہن پر زور دیا اور کہا، ہاں حضرت، ایک لڑکا اس وقت بھی میری قید میں ہے۔ آپ نے جواب دیا، وہ بے گناہ ہے، تو نے اسے کیوں قید کر رکھا ہے؟ وزیر نے عرض کیا، حضرت، میں نے اس کو خطا کار سمجھ کر ہی قید کیا تھا، لیکن اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے تو میں اس کو فوراً رہا کر دوں گا۔ آپ نے ذرا سختی سے کہا، ہاں، اور یہ سمجھ لے اگر تو نے اسے نہ چھیڑا تو تیرے دوسرے کام بھی بگڑ جائیں گے، وہ لڑکا بے گناہ ہے۔ وزیر نے واپس جا کر لڑکے کو رہا کر دیا۔ اوچھ کے قصبات میں ایک ملا وجہ الدین نامی ایک شخص رہتا تھا۔ یہ شخص اپنے کسی کام سے اپنے عزیز مولانا نصیر الدین کے پاس گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وجہ الدین کلولے کی گھر سے وہیں لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے نیند آ گئی اور خواب میں دیکھا وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اس مجمع سے ایک شخص مخاطب ہے۔ اس شخص نے کہا،
کیا کچھ کہا، ساری باتیں تو یاد نہیں، ہاں ایک بات یاد رہ گئی۔ یہ بزرگ کہہ رہے تھے، لوگوں، جو شخص کار دنیا کو کار دین پر مقدم رکھتا ہے، اس کے دونوں کام خاک میں مل جاتے ہیں، اس لیے کار دین کو کار دنیا پر مقدم رکھو۔ مولا وجہ الدین جس گھر سے اپنے عزیز کے پاس گیا تھا وہ کار دنیا تھا جس کو دین پر ترجیح دی جا رہی تھی۔ مولا نے جاگنے کے بعد اپنے عزیز مولا نصیر الدین سے پوچھا، حضرت قرب و جوار میں کوئی بزرگ واز فرماتے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا، ہاں، کیوں، ان سے کوئی کام؟ مولا نے نہ پوچھا۔ آپ نے جواب دیا، سید جلال الدین حسین بخاری یہ اوچھ میں واز فرماتے ہیں۔ مولا نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، حضرت میں نے ان بزرگ کا نام آج ہی سنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے جواب دیا، ان سے ملنا کوئی مشکل کام نہیں، آپ اوچھ تشریف لے جائیں، وہاں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ مولا وجہ الدین پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ اپنے کام کو ہی بھلا دیا اور روانہ ہو گئے۔ اوچھ کے کسی شخص نے انہیں جلال الدین کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی مولا نے پہچان لیا، یہی وہ بزرگ ہے جو خواب میں واز کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ مولا کی فرد جذبات سے حالت غیر بے اختیار آپ کے قدموں میں گر گئے۔ جلال الدین نے اٹھایا اور فرمایا، دنیا کا کام عقبہ پر مقدم نہیں رکھنا چاہیے۔ مولا وجہ الدین کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جب طبیعت قابو میں آ گئی تو آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے اور آپ ہی کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ آپ کو شیخ الاسلام کا منظر بتا ہوا اور سلطنت دہلی میں آپ کا احترام اعزاز اتنا بڑا کہ بادشاہ آپ کے قدم بوسی کو باعث شرف سمجھنے لگا۔ اسی دوران آپ نے ایک بار سفر حج کی تیاری شروع کر دی اور یہ آپ کا چھٹا اور آخری حج تھا۔ درویشوں کے ساتھ مولا شمس الدین بھی ہم رکاب تھے۔ آپ ان سب کے ساتھ بحری جہاز میں بیٹھے، جہاز اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں جہاز ہی پر درویشوں نے اپنے دلوں میں سوچا کہ اگر مچھلی میں زشر آ جائے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس جہاز میں مچھلی کہاں مل سکتی ہے۔ آپ جہاز کے گوشے میں بیٹھے اللہ اللہ میں مشغول تھے۔ دفعتاً آپ نے دروازے سے پوچھا، کیا تم نے قرآن پاک کے اس وعدے کو یاد رکھا؟ ترجمہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ درویشوں نے یک آواز جواب دیا، ہم اللہ کے اس وعدے کو کس طرح بھلا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، دیکھو، غلط بیانی سے کام نہ لو، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہو اور اس کے بے حد بے حساب کرم کا خیال ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ ایک درویش نے عاجزی سے جواب دیا، شاید آپ بجا فرما رہے ہیں۔ آپ نے بڑے جوش اور جذبے سے فرمایا، کیا مچھلی اس جہاز پر میسر نہیں آ سکتی؟ اب لوگوں کو احساس ہوا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بیک آواز جواب دیا، ہم اس کی نوازشوں اور کرم فرمائیوں کو بھلا کر جا بھی کہاں سکتے ہیں، اور یہ درست ہے، اس وقت ہم سب مچھلی کھوانے کی خواہش بھی حیران اور پریشان کر رہی ہے، اور مایوسی سے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جہاز پر مچھلی کہاں مل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جہاز پر مچھلی کیوں نہیں مل سکتی؟ کسی درویش نے جواب دیا، مچھلی بازاروں میں مل سکتی ہے، دکانوں پر مل سکتی ہے، ساحل پر مل سکتی ہے، لیکن بیچ سمندر، بیچ جہاز میں کہاں؟
اور کیسے ملے گی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے جواب دیا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تم اپنی ابدیت میں جو دعویٰ چاہو کرو، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کی رحمت اور مہربانی سے مایوس نہیں ہوئے ہو۔ درویشوں نے تبھی اس بار میں کہا، آپ درست فرماتے ہیں، آپ سب کی دلوں کی جو کیفیت تھی، اسے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی رحمت اور نوازش سے کس حد تک مایوس ضرور ہیں۔ ایک درویش نے عرض کیا، اس مایوسی کا بنیادی سبب بھی تو ہے، بالا اس سمندر میں مچھلی کہاں ملے گی، شکار محال، دکان مفقود، خشکی غیب، پھر مچھلی کہاں سے آئے گی؟ آپ نے جواب دیا، لیکن خدا کی قدرت لامحدود بے حساب ہے، اس کے اکرام و انعام کے لیے اسباب کی موجودگی ضروری نہیں، وہ اپنے انعام و اکرام کے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ سمندر کی اونچی اونچے موجیں اٹھنے لگیں، یہ موجیں ایک طرف سے اٹھتیں اور جہاز کی دوسری طرف نکل جاتیں۔ درویشوں کا مارے ڈر کے برا حال ہو گیا، انہوں نے آپ سے درخواست کی، حضرت خدا سے دعا کیجیے ہمیں ان موجوں سے محفوظ رکھے، ورنہ اگر دیر تک یہ صورتحال قائم رہی تو جہاز کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے مطمئن لہجے میں جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جہاز تباہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بھی خدا کی مصلحت ہے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ اچانک لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے جہاز پر مچھلیوں کو تڑپتے پھڑکتے دیکھا۔ وہ مچھلیوں پر جھپٹے اور انہیں پکڑنے لگے، انہیں حیرت تھی کہ یہ مچھلیاں کہاں سے آئیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا، اللہ جب کرم اور مہربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسباب خود پیدا کر دیتا ہے، چنانچہ اس نے پیدا کر دیے۔ دوسری بات یہ کہ تم سب موجوں کی زورش سے خوفزدہ اور پریشان تھے، جب کہ یہی موجیں تمہارے حق میں مفید ثابت ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے تم مصیبت سمجھ رہے تھے، اسی میں تمہاری بھلائی موجود تھی۔ درویشوں نے فرد جذبات میں نعرہ لگایا، بے شک بے شک، پیر مرشد نے وجہ فرمایا۔ ان مچھلیوں کو درویشوں نے پکایا، مزے لے لے کر کھایا۔ آپ نے مریدوں سے کہا، درویشوں، خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری خواہش پوری کر دی جو تمہارے قیاس اور عقل میں نہیں آتی تھی۔ درویشوں نے خدا کا شکر ادا کیا، شکر الحمدللہ۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی ہدیہ لاتا تو آپ ہدیہ کی عوض کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے۔ آپ اپنے مریدوں کو نصیحت فرمایا کرتے، اگر کوئی تمہارے لیے ہدیہ لائے تو تمہیں بھی اس کا بدلہ دینا چاہیے، اور اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو لانے والے کے حق میں دعائے خیر کر دیا کرو۔ آپ 78 سال تک زندہ رہے، آپ کی ذات سے لوگوں کو بے انتہا فیض پہنچا۔ آخر 10 ذوالحج 785 ہجری بروز عید قرباں 3 فروری 1384 میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار آج بھی اوچھ شریف میں زیارت گاہ خاص و عام میں دروازے پر درجہ ذیل تاریخ وفات ثبت ہے۔ تاریخ کچھ جملہ جہاں بے جمال شاہ، تاریخ بود 785 سال۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں کی صحبت میسر کرے اور اپنے نیک